نعمت جب جاتی ہے، رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت کر گئے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گودی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ننھے دودھ پینے والے بچے تھے. دودھ پینے والے بچے ہاتھ میں آپ کی زوجہ محترمہ جیسے ہی دے دی تو روح قبض ہو گئی. جیسے ہی روح قبض ہونا تھا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگ گئے. تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا، اللہ نے میرے دل کو رحم بنا دیا ہے، رحم بنا دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب غم طاری ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. سن لو، بعض ایسا کہتے ہیں کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کو سزا ہوتی ہے. یہ ہرگز ایسا نہیں ہے میرے بھائیو. جب کوئی مر جاتا ہے تو وہاں غم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے. جہاں نعمت چلے جاتی ہے، رونا آتا ہے، تو وہاں جو ہے شریعت اجازت دیتی ہے. اسی طرح خوشی کا منظر ہوتا ہے تو وہاں خوشی منانے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. آؤ اور ایک آپ کو بتاتا آگے بڑھوں انشاءاللہ العزیز، تاکہ آپ کے اچھی طرح ذہن میں باتیں بیٹھے. میں حدیث اور قرآن یہ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے صدقے میں نماز بھی مل گئی، عبادتوں کی توفیق مل گئی. یا رسول اللہ نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، سب عبادتیں کر رہا ہوں، مگر من کے اندر دل کے اندر ایک بات کھٹکتے رہتی ہے یا رسول اللہ، خوف طاری ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے جو جاہلیت کے دور میں ہم نے جو خطائیں کی ہے، وہ بسا اوقات یاد آتی ہے کہ اللہ اسے معاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اس لیے آیا ہوں یا رسول اللہ. آقا نے پوچھا، بتا تو صحیح، تو نے کیا خطا کیا ہے، تو نے کیا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ تجھے پریشانی لاحق ہوتی ہے. یہ کہنا تھا، آقا کا فرمان تھا. تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے دور میں اسلام لانے سے پہلے ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. بتوں کی پوجا تو اپنی جگہ رہی یا رسول اللہ، اب تو ہم بتوں کی پوجا نہیں کر رہے ہیں. وہ ایسا بھی دور تھا ہمارے پاس، اگر کوئی بچی پیدا ہو جاتی، ماحول مکہ کا ایسا تھا، ہماری دھرتی کا ماحول ایسا تھا کہ بچی پیدا ہوتی تو اسے لے جا کر جو ہے دفنا دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا. یا رسول اللہ میری ایک ننھی سی بچی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، بڑی پیاری تھی، بڑی خوبصورت تھی. یا رسول اللہ میں ان سے محبت کیا کرتا، وہ مسکراتی تو ایسا پیارا پیارا مسکراتی، دل باغ باغ ہو جاتا. وہ کھیلتی تو مچلتے رہتی تھی، مجھے خوشی ہوتی تھی، میں اسے دیکھتا وہ خوش ہو جاتا، بڑا اچھا لگتا. مگر کیا کروں یا رسول اللہ، مکہ کی دھرتی پر، مکہ کی زمین پر ایک ماحول تھا، بچیاں جہاں ہوتے ہیں لوگ تانا دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ گھر منحوس ہے، ان کے گھر میں نحوست ہے. یہ تانا روزانہ سنتا رہا. یا رسول اللہ میری بیوی بھی اس بچی کو بہت پسند کرتی، میں بھی بہت پسند کرتا، یہاں تک کہ اگر میں بلاتا بھاگی دوڑی خوشی سے آتی. اس کا چہرہ ایسا کھلکھلا تھا یا رسول اللہ، اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے خوشی آتی، خوشی محسوس ہوتی. مگر محلے کے لوگ، شہر کے لوگ جو تانا دیتے تھے، ہر دن جو تانا سنتا تھا، ہر دن لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کے گھر میں بچی ہے، اس کے گھر میں نحوست ہے، یہ جو نحوست کی باتیں کرتے. ایک دن میرا من بھی کہہ دیا، میرا دل بھی کہہ دیا، میرے بچی کو بھی ٹھکانہ لگا دوں، میرے بچی کو میں لے جا کر دفنا دوں. یہ دل نے کہا، اور جب دل نے کہا تو میں نے ایسے ہی کیا. میں نے بچی کو بلایا، بھاگی دوڑی آئی، خوبصورت بچی، کھلکھلاتی ہوئی بچی خوشی کے ساتھ دوڑی آئی. میں نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ تھام لینے کے بعد اپنی بچی کو لے جانے لگا. میں آقا یا رسول اللہ، میں اپنی بچی کو جب لے جانے لگا، وہ میٹھے بول بولتے رہی، ابا جان مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ آج اس زمین پر لے جا رہے ہیں، ایسی جگہ لے جا رہے ہیں، پہلی مرتبہ لے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں لے گیا. یا ابا جان، اے میرے ابا جان ذرا بتاؤ تو صحیح لے جا رہے آپ نے کہا، آپ نے فرمایا بیٹی یہاں قریب جا رہے ہیں، کہیں
نہیں جا رہے. وہ بچی کو کچھ نہیں معلوم تھا. بچی چلی جا رہی ہے. کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ اپنے والد کے ساتھ جا رہی ہے. وہ والد سے محبت کرنے والی, وہ والد کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے والی, وہ جاوا ہے والد کو دیکھ کر مسکرانے والی, وہ والد کی گودی میں جانے والی, نگاہوں کا منظر, نگاہوں کا مرکز تھی. وہ بچی ساتھ ساتھ جانے لگی. سامنے ایک کنواں تھا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ خالی کنواں تھا, بھیانک کنواں تھا, خالی کنواں تھا. یا رسول اللہ میں اپنی بچی کو گودی میں اٹھا دیا. اٹھانے کے بعد اب میں ڈالنا چاہا, اس کنویں کے اندر ڈالنا چاہا, کنویں کے اندر ڈالنا چاہا تو بچی کہنے لگی بابا جان, ابا جان کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے بیٹا اب تم جا رہے ہو, اب تم جا رہے ہو. یا رسول اللہ جب میں کنویں کے اندر ڈالتا رہا وہ مسکراتے رہی اور چیختے رہی ابا جان میں نے کیا خطا کی ہے, میں نے کیا جرم کیا ہے, میں نے کیا غلطی کی ہے جس کی سزا تم مجھے دے رہے ہو. وہ پکارتے رہی یا ابتا کے الفاظ آتے رہے اور میں نے سیاہ خالی کنویں کے اندر ڈھکیل دیا. میرے آنکھوں کے سامنے وہ تڑپتی رہی, بلبلاتی رہی اور اپنی جان کھو بیٹھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا تھا, یہ غم کی بات تھی. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آنا تھا. صحابہ کی جو محفل تھی سب رونے لگ گئے, سب رونے لگ گئے. صحابہ دیکھ دیکھ کر, چہرے مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کر رونے لگ گئے. تو بتلانا یہ مقصود ہے میرے بھائیوں. سنو, اسلام وہ ہے پہلے بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا. اسلام یہ ہے عورتوں کا وہ مقام ہے. میرے نبی نے کہہ دیا اگر عورت ماں بن جائے تو میرے نبی نے کہہ دیا ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے خدموں کے نیچے. اسلام سے بڑھ کر کسی نے یہ مقام نہیں دیا. عورت کو وہ مقام, ماں کے قدموں کے نیچے جنت, یہ وہ مقام ہے اسلام کے پاس, مسلمانوں کے پاس. تو آقا فرماتے, اب ذرا غور کرو میں کیا بتا رہا تھا. جب غم کی بات آتی ہے تو آنسو جھلکتے ہیں, جل کے نہیں جلتے. اور خوشی, اب یہاں سے شروع ہوگا خوشی کا. اطمینان سے بیٹھے رہے. تو اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پچھلے گناہ معاف. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اتنا مہربان ہے, جتنے گناہ کیے تھے سب معاف کر دیا, اسلام نہ نہیں کیا. کیا اسلام پیارا ہے, کتنا پیارا مذہب ہے. پچھلے سارے گناہ معاف. اب آگے چلو. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں غم کی بات آتی ہے تو خود بخود آنسو جھلک جاتے ہیں. اب انہوں غم میں تو رہن دو, کیا تو رہن دو, اپنے کیا کرنے کا ہے, اپن تو خوشیاں منانا ہے نہیں ہے. ماشاءاللہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, کھلاتے ہیں, پکاتے ہیں, لائٹنگ لگاتے ہیں, یہ سب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. جائز ہے, شریعت نے اجازت دے رکھی ہے, اسراف نہیں کرنا ہے, حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا, ناچنا نہیں ہے, گانا نہیں ہے. شریعت کے دائرے میں تو جتنا چاہے خوشی کا اظہار کرو. اور کیا ہوتا معلوم, خوشی کا اظہار کرنے والوں کو بتاتا ہوں قرآن حدیث سے آپ کو کیا ہوتا, کیا مزاج پیدا ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز. اب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی. غم کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک ہی ٹائم کون ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ؟ بولو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڑلی پیاری چھوٹی بیٹی. اتنا ہی بولتے نہیں. ارے بھائی بیٹی کے ساتھ جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں. یہ بولتے اہل سنت والجماعت. وہ کیا بولتے؟ سنو, بخاری میں حدیث آئی ہے اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکے, اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے. یہ جملہ ادھر سے نکلتا ہے جملہ نکالنے والے سن لے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم کافر ہو, مسلمان نہیں ہو, تو پھر میں کسی کی سفارش نہیں کروں گا. مطلب وہ ہے تو اللہ کا جب دشمن ہے تو میں کیسے دشمن کے ساتھ دوستی کروں, یہ مطلب ہے اس کا. وہاں وہ مطلب ہے میں مدد نہیں کر سکتا, وہ مطلب ہے
ایمان لا لے تو ایمان لا لے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لا لے جنت مل جائے گی. ارے جنت تو کیا، میری بیٹی کو اللہ ان کے ساری عورتوں کی جنتوں کی سردار بنا دیا ہے. ساری عورتیں جو جنت میں جانے والی ہے، ساری عورتیں جب جنت میں جانے والی ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے اپنی بچی کو، اپنی بچی کے لیے کچھ مدد نہیں کریں گے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان یہ ہے وہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، وہ جنتی عورتوں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی ٹائم آپ کو بتانا چاہ رہے، ایک ٹائم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، 14 دن تک بیمار رہے. لاڈلی بیٹی، جنتی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردارہ آئی. آنا تھا کہ حضور پیار سے بلائے، بلا کے کان میں بولتے رونا شروع کر دیا، بولتے رونا شروع کر دیا. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میری بیٹی رو رہی ہے. اگر چاکلیٹ دے دیا جائے، دولت دے دی جائے، ساری دنیا کی سلطنت دی جائے، پوری کائنات دے دی جائے تو خوش ہونے والی نہیں ہے. میں یہ کہہ دوں بیٹی یہ سلطنت دنیا کی تیرے لیے ہے تو خوش ہونے والی نہیں ہے. آقا جانتے ہیں کیسے خوش ہونے والی ہے. بلا کر فرمایا اور کچھ کہنا تھا، جو غم تھا چھٹ گیا. چھٹنے کے بعد مسکرانے لگی، سب سکتے میں آ گئے. جتنے بیٹھے تھے دیکھنے والے دیکھ لیے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. رونے کا پتہ نہیں چلا، مسکرانے کا پتہ نہیں چلا، غم کا پتہ نہیں چلا، سرور کا پتہ نہیں چلا، خوشی کا پتہ نہیں چلا. ادھر غم چھایا ہوا ہے پتہ نہیں چلا. بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھ لیتی ہے، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا کیا بات ہے؟ پہلے آقا کچھ بول دیے تو رونے لگ گئی، بعد میں بولتے ہی مسکرانے لگ گئی، کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سنو، پہلے میرے ابا جان نے یہ کہا اب میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو مجھے بہت غم آ گیا. میں غم میں ڈوب گئی. غم میں ڈوبنا تھا، میرے چہرے کو دیکھتے رہے، میرے رونے کو دیکھتے رہے، میرے غم کو دیکھتے رہے. فوراً انہیں کہا آ بیٹا ادھر آ، اور ایک بات کہہ دیتا ہوں. وہ کیا کہا جانتے ہو؟ وہ یہ کہا بیٹی سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے آنے والی ہو، اس لیے میں خوش ہوتے گئی. سبحان اللہ. وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس اگر دولت کی انبار رکھ دے تو خوش ہونے والی نہیں تھی، دنیا کی شہرت رکھ دے تو خوش ہونے والی نہیں تھی، اگر روپیہ پیسہ رکھ دے تو خوش ہونے والی نہیں تھی. خوشی کس پر ہے؟ رسول پاک علیہ السلام بابا جان کی جدائیگی، ایسی جدائیگی بابا چلے جائے تو یہ دھرتی میرے لیے کیسے بن جائے گی پتہ ہی نہیں. اس لیے سار و خطار رونے لگ گئی. ابھی اللہ کو منا لوں، ادھر رو لوں، اللہ کو منا لوں، ذرا خوشی حاصل کر لوں، اس گھر سے روتی رہی. اللہ نے بھی مجھے خوشی کیسے عطا کر دی. آقا نے فرما دیا سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے آنے والی ہو تو میں خوش ہوتی گئی. تو غم کی بات آ جائے تو غم، اور خوشی کی بات آئے تو خوشی. یہ فطرت میں ہے بھائی. کیا ہے بولو؟ فطرت بولے تو طبیعت میں. سمجھا نا پہلے سے آپ کو. اب دوسرے بولتے ہی، دوسرے کیا بولتے معلوم؟ کہاں ہے لکھا ہوا؟ ارے بچپن سے چاہیے، بچپن سے چاہیے. آؤ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آئیے، صحابہ خوشی منائے نہیں منائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خوشی، نعمت ملنے پر خوشی منائے نہیں منائے؟ اب یہاں سے ہم چند احادیث، زیادہ نہیں، چونکہ غوث پیرا صاحب سے آپ کو تفصیلاً سننا ہے انشاءاللہ العزیز آج. تو اس سے پہلے میں آپ کو 2-3 حدیثیں سناؤں گا انشاءاللہ العزیز. وہ خوشی کیسے مناتے تھے صحابہ کرام. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب ان کو نعمت ملتی تو خوشی کا اظہار کیا کرتے. کیسے؟ اس طرح. آؤ، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے.
کھڑے ہوئے ہیں، چہرہ بدلا ہوا ہے، اور کیا ہو رہا ہے معلوم؟ وہ اندر سے پگھلتے جا رہے ہیں، دبلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لاغر ہوتے چلے جا رہے ہیں، دبلے ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے دبلے ہونے کی؟ ہم بھی تو دبلے ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ اگر میرے بھائی سے کسی سے پوچھ لیا جائے، صحت مند ہو، موٹے ہو، تگڑے ہو اور دبلا ہوتا جائے تو پوچھے کیا بات ہے حضرت آپ دبلے ہو رہے؟ تو بولے گھر بن رہا اس کی فکر میں دبلا ہو رہا ہوں۔ بعض کیا بولتے؟ بیٹی کی شادی ہے اس کی فکر میں دبلا ہو رہا ہوں۔ بعض کیا بولتے؟ نوکری نہیں مل رہی اس کی فکر میں دبلا ہوں۔ بعض کیا بولتے؟ پیسے میں لاس ہو جا رہا ہے اس میں دبلا ہو رہا ہوں۔ ذرا یہ صحابی رسول سے بھی پوچھو انہوں کیوں دبلے ہو رہے ہیں، کیا سبب ہے یہ دبلے ہوتے جا رہے ہیں؟ ان پر چہرے پر جو ہے نقاہت ہے، جسم میں نقاہت ہے، کمزوری ہے، ذرا ان سے پوچھ لو، ذرا پوچھ لو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ غمگین ہے، چہرہ بدلا ہوا ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ثوبان بتاؤ تو صحیح غمگین کیوں ہو، چہرہ بدلا ہوا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ غم چھایا ہوا ہے، غم چھایا ہوا ہے، غمگین ضرور ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غم کا راز کیا ہے بیان کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ دبلے پن کا راز کیا ہے، دبلا کیوں ہو رہا ہوں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میری جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ۔ پھر کہا عرض کیا میرے ماں باپ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، بیوی سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کیا بات ہے؟ آقا نے پوچھا محبت کرتے ہو یہ ایمان کی دلیل ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح غم کیوں ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب گھر میں پریشان ہوتا ہوں، غم چھایا ہوا ہوتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، غم گھر میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں یا رسول اللہ؟ اس کا ایک علاج کرتا ہوں۔ جب پریشانی آتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، میرے بھائیوں یہاں بھی ہم کو ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، کوئی بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کوئی بے چین ہو کر شراب کی طرف جا رہا ہے، کوئی بے چین ہو کر دوستوں کی طرف جا رہا ہے، کوئی بے چین ہو کر گارڈن کی طرف جا رہا ہے، کوئی بے چین ہو کر عجیب عجیب کارنامے انجام دے رہا ہے۔ جب ان کو بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، غم چھایا جاتا ہے تو کرتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بھاگا بھاگا آتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں، دیدار مصطفیٰ کر لیتا ہوں، چہرے کو دیکھ لیتا ہوں، نورانی چہرے کو جب دیکھ لیتا ہوں سارے غم چلے جاتے ہیں، سکون مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں مل جاتی ہے یا رسول اللہ۔ آپ کے چہرے میں ایسا اثر ہے کہ خوشی کا ایک منظر چھا جاتا ہے، غم چھٹ جاتے ہیں، ڈر نکل جاتا ہے، خوش ہی خوش ہو جاتا ہوں یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غم کی دوا تو ایسی بات ہے، آقا نے فرما دیا غم چلے جاتے، پھر اب کئی کو چہرہ بدلا ہے، اب کئی کو اب دیکھ رہے نا، اب کئی کو چہرے کیا بات ہے؟ اب تو دیکھ رہے، اب تو خوش ہونا چاہیے، ابھی بھی چہرہ بدلا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی بات بتاؤ یا رسول اللہ، آگے کی بات یا رسول اللہ وہ بات ہے یا رسول اللہ جب پریشان ہوتا ہوں، غم چھایا ہوا ہوتا ہے، دل کو سکون نہیں ملتا، پریشان ہوتا ہوں تو آقا آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، چہرے مصطفیٰ دیکھ لیتا ہوں، غم چلا جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ مگر یا رسول اللہ کائنات کی ہر شے، ہر چیز کو فنا ہے، سب جانے والے ہیں سوائے خدا کی ذات ہے، اللہ کی ایک ذات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب جانے والے ہیں، میں بھی ایک دن مرنے والا ہوں، مجھے بھی انتقال کرنا ہے، مجھے بھی موت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، یا رسول اللہ
آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے. ایک دن آئے گا حساب و کتاب ہو جائے گا, اس کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. ایسے سمے میں ہوگا کیا نہیں معلوم, میں جنت میں جانے والا ہوں یا نہیں. جنت میں جاؤں گا تو نچلے درجے میں ہو جاؤں گا, اور آپ کا مقام بہت بلند ہے. آپ تو نبیوں کے سردار ہیں, آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے, رسولان نظام کے ساتھ ہوں گے. آپ کا مقام اتنا بلند ہے یا رسول اللہ. یہ غلام نیچے جنت میں ہوگا, دیدار مصطفیٰ نہیں ہوگا, وہاں چہرہ نہیں دیکھوں گا, تو کیا کروں یا رسول اللہ. یہ غم کھایا چایا جا رہا ہے. دنیا میں بے چین ہو جاتا ہوں, چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہوں, چین مل جاتا ہے. مگر وہاں مقام بلند آپ کا, میں نیچے رہوں گا, پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ. یہ بیماری ہے, یہ مرض ہے, یہ عشق رسول ہے. دنیا میں پریشان ہوتا ہوں تو دیدار مصطفیٰ کر بیٹھتا ہوں, چین مل جاتا ہے. جنت میں تو آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے, وہاں کیسے ہوگا؟ آقا خاموش کیوں انتظار کر رہے ہیں وہی الہی کا. اے اللہ میری امت کے لیے کوئی خادہ بنا دے. یہ بھی عاشق ہے, اس کے جیسے 1400 سال بعد بھی عاشق آئیں گے, میرے چہرے کو دیکھنے کے لیے بے چین رہیں گے. مولا ذرا قاعدہ بنا دے, کچھ بنا دے. اسی اسنا میں کیا ہوا, جبرائیل امین پیغام لے کر آتے ہیں, من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے پیغام اتار دیا, سن لو, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, تو کل جنت میں ان کے ساتھ ہو جائے گا. میں قاعدہ بنا دیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سبحان اللہ بولے, اب حدیث سن لو بخاری شریف اور مسلم شریف. اب صرف سبحان اللہ ہی بول رہے ہیں. صحابہ کا کیا حال ہوا بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. یہ نعمت ہے نا بھائی, یہ نعمت ہے, بہت بڑی نعمت مل رہی ہے. جنت میں بھی دیکھیں گے کیسے غلام بن کر جوتیاں اٹھاتے ہوئے چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے رہیں گے, سکون ملتا رہے گا, جشن مناتے رہیں گے. سلام دنیا میں جیسا پیش کرتے رہے, وہاں بھی سلام پڑھتے رہیں گے. یاد رکھو, ایک سنت ایسی ہے جنت سے سب سے پہلے شروع ہوئی, وہ سلام کی سنت ہے. کون سی سنت ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا تو اللہ نے پہلا حکم حضرت آدم کو کیا دیا؟ حکم یہ دیا, جاؤ فرشتوں کو پہلے سلام کہو. تو جنت میں بھی یہی ہوگا, چہرے مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کر عرض کرتے رہیں گے, یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ. دنیا میں بھی سلام پڑھ رہے ہیں, جنت میں بھی سلام پڑھتے رہیں گے. یہاں بولنے والے بولتے رہو, کہاں جہاز ہے. ارے قرآن بھی بول رہا ہے, حدیث بھی بول رہی ہے. سلام یہی بھی نہیں ہوگا, بلکہ یہاں کے ساتھ جنت میں بھی سلام ہوگا. وہاں ہر کوئی جھوم جھوم کر سلام پیش کرتا رہے گا, غلامی کا ثبوت پیش کرتا رہے گا. میں غلام ہوں یا رسول اللہ, آپ پر سلام بھیجتا ہوں یا رسول اللہ. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, بندہ عرض کرے گا, پروردگار عالم ذرا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. یہ عرض کرے گا, پھر کہے گا میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں, پھر کہے گا حج ادا کرنا چاہتا ہوں, پھر کہے گا میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہے گا نہیں نہیں, آج میری نماز نہ پڑھنا, میرے لیے روزہ نہ رکھنا, میری عبادت نہ کرنا. اب عبادت کرنا تھا تو دنیا میں کرتے رہنا, نماز پڑھنا تھا تو دنیا میں پڑھنا تھا, جو ہے روزہ رکھنا تھا تو دنیا میں رکھنا تھا. یہ بدلے کا دن ہے, کوئی چیز تمہارے لیے یہاں عبادت نہیں کرنے دوں گا, مگر اجازت ہوگی تم اپنے نبی پر سلام بھیجتے رہنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. میں حدیث سے بتا رہا ہوں آپ کو، حدیث سے بتا رہا ہوں بھائی. وہ نماز پڑھو، پڑھتا ہوں پروردگار، پڑھتا ہوں، پہلے نہیں پڑھا تھا، پڑھتا ہوں، ختم ہو گیا، اب نہیں پڑھنا. روزہ رکھ تو نہیں، اب تو یہاں جنت میں سکون سے رہنا. یہ نہریں، یہ باغات، یہ خوشنما منظر، یہ حوریں، یہ سب تیرے لیے بندے. اللہ بولے گا اب آرام سے رہنا، سکون سے رہنا. مولا عبادت کرنی ہے میں، تو نے اتنے انعامات و اکرامات سے نوازا، جنت کے باغ و بہار دیا، حور و غلمان دے دی، ساری چیزیں دے دی، راحت دے دی. عبادت کرنا ہے، میں تیری نماز پڑھنا چاہتا ہوں، سجدہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، کرنا ہے تو نبی کو سلام کر لے، مومنوں کو سلام کر لے، وہ اجازت ہے تجھے، وہ اجازت ہے. اب لاؤ، سلام نہیں پڑھنا ہے بلکہ لاؤ، جہاں سے لاتے لاؤ، بخاری سے لاؤ، مسلم سے لاؤ، قرآن سے لاؤ، کیسے لاتے لاؤ، جہاں سے لانا چاہتے ہو لاؤ. نہیں لا سکتے میرے بھائیو. اہل سنت والجماعت کا مسلک، مذہب و مشرب ایسا پختہ ہے، قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے. ہم کسی پر طنز نہیں کر رہے ہیں، کسی کو نیچا نہیں بتا رہے ہیں. ہم جو ہے حق کا پیغام سنا رہے ہیں، حق کی باتیں بتا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں بتا رہے ہیں. کل محشر میں رب ہم کو پوچھ لے گا تم حق جانتے تھے بولے کیوں نہیں؟ اس لیے بول رہے ہیں. اختلافات ڈالنے کے لیے نہیں. بعد میں یہاں سے چلا جاؤں، کہیں شور یہ نہ مچ جائے کہ اختلافات کے لیے آئے تھے. نہیں، نہ اختلافات ڈالنا ہے، نہ اتحاد کی زنجیروں کو توڑنا ہے، نہ محبت کو نکالنا ہے، بلکہ حق بات آپ کے قلب میں ڈالنا ہے اور آپ کو حق پر چلنے والے بنانا ہے. یاد رکھو، میں کوئی اختلافات ڈالنے نہیں آیا ہوں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ دیدار مصطفیٰ ہوگا تو ہم سلام پیش کر رہے تھے. اب میں کیا بولا؟ آپ سبحان اللہ بولے، کوئی نعرے تکبیر کو کرے نہیں، بولے. کیسا خود بخود نکلا، خوشی، ایسا جھوم جھوم کے بول رہے تھے. کتنا اچھا معلوم ہو رہا تھا اندر سے، ایک ہم کو نعمت ملنے والی ہے چہرے مصطفیٰ. کہاں نہیں ملنے والی؟ ارے بھائی، دنیا میں محبت کر کے دیکھ، درود پڑھ کے دیکھ، محبت عشق میں ڈوب جا. آقا فرماتے ہیں اگر تو عشق میں محبت میں ڈوب گیا تو کیا ہو جائے گا؟ میں تیرے خواب میں آ کر دیدار کی توفیق مل جائے گی تجھے. ذرا عشق میں ڈوب جا، میری شریعت پر عمل کرتا جا، میں تیرے خواب میں آ جاؤں گا. اور آپ نے یہ فرما دیا، سن لے، ایسے خواب میں آؤں گا شیطان کو نماز سے روکنے کی جو ہے اللہ نے قدرت دے رکھی ہے. مگر سن لے اے امتی، جب تو مجھے نورانی چہرے کے ساتھ دیکھے گا تو شیطان میری شکل میں آئے گا نہیں، بس میں ہی دیدار تجھے کراتا چلا جاؤں گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دنیا میں بھی یہ چھے. اچھا نہیں، یہ دنیا میں نہیں ملا تو اب کیا کرنا ہے؟ اب تو جانے کی تو تمنا اپن کرتے چلی. ڈر ہوتا، موت بولے تو ڈر ہوتا. کرونا میں سب کو معلوم ہوگا. نہیں بولو جی، معلوم ہوا نہیں ہوا؟ کیا حالت تھی با، کیسی کیفیت تھی. ہلو بولتے تھے، ارے وہ مر گیا، دیکھو مر گیا. دوسرا پوچھتا کیسا مرا جی؟ کرونا سے مرا. نہیں جانا. اماں بولتی بیٹھ جا، بابا بولتے نہیں جانا، قبرستان گئے تو لگ جاتا. ایسا ڈر تھا. ارے باپ رے، ڈر ایسا تھا، کیوں ڈر رہے تھے؟ پتہ ہی نہیں کیا خوف تھا، کیسا ڈر، کیسا خوف. اللہ سبحانہ و تعالی یہ بتا رہا ہے، لوگوں سنو، جاگ جاؤ. ایک منظر ایسا ہوگا، قیامت کا منظر ایسا ہوگا جب جو ہے سور پھونک دیا جائے گا. یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم.
ہر شخص اپنے قبر سے اٹھے گا، ماں بازو ہوگی، والد بازو ہوگا، بھائی بازو ہوگا، رشتہ دار بازو ہوگا، نہ کوئی کسی کو دیکھتا رہے گا، مڑ کر دیکھے گا، نہ ماں کو پہچانے گا، نہ والد کو پہچانے گا، نہ بھائی کو پہچانے گا، نہ رشتہ دار کو پہچانے گا، نہ دوست کو پہچانے گا، کہے گا نہیں آج میرے نفس کی پڑی ہوئی ہے، آج میرے نفس کی پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے وہاں حساب و کتاب دینا ہے. نہیں معلوم مجھے کیا ملنے والا ہے، جنت ملنے والی ہے یا جہنم ملنے والی ہے. ایسے خوف کے عالم میں ہوگا. وہ منظر اللہ نے بتا دیا. کیوں بتایا؟ تاکہ آؤ میری عبادت کرو، آؤ میرے رسول کی اطاعت کرو، آؤ میرے رسول کی محبت اپنے قلب میں بٹھاؤ، آؤ رسول سے عشق اپنے دل میں بھر لو. یہ اللہ نے بتا دیا ہے. آج بھی اگر عشق اپنے قلب میں نہیں بٹھائیں گے تو قبر میں جانے کے بعد دنیا میں بھی وہی حال، قبر میں جانے کے بعد دوسرا کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہوتا؟ قبرستان تک بھی نہیں جا رہے تھے، اب جا رہے ہیں. بابا سے بولو رو رہا تو ذرا اندر تم بھی لیٹو نا، بھائی سے بولو لیٹ جاؤ، نہیں کروڑ روپے دیتا ہوں، نہیں کوئی نہیں لیٹتا، کوئی رہتا نہیں، رو رہا برابر. اور کوئی نہیں تھے، نہ بابا نہ اماں نہ بھائی نہ کوئی. بولو کوئی رہتے؟ والد سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا ہے؟ ماں سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا ہے؟ ارے میرے بھائیوں سنو، ماں وہ ہے، ماں ایسی ماں ہوتی ہے. بچہ جب روتا ہے، بچہ جب سکتا ہے، بھوک سے تڑپتا ہے، بخار آ جاتی ہے تو ماں ساری رات جاگتی ہے. اگر بچہ پیشاب کر دے تو کچے پیشاب پر ماں سوتی ہے، اس کو سوگے پر سلاتی ہے. کیوں؟ میرا بچہ بیمار نہ پڑ جائے، میرا بچے کو بخار نہ آ جائے. وہ ماں اتنی ممتا رکھنے والی، اتنی محبت کرنے والی، وہ ماں بھی ساتھ نہیں آئے گی، نہ والد ساتھ آئیں گے. اگر آپ بیمار پڑے تو سب سے پہلے والد دوڑتے آتے ہیں، آ کر دواخانہ لے جاتے ہیں بچے کو بیماری سے دور کرنے کے لیے. مگر کوئی نہیں رہتے ہیں تو تسلی دینے کے لیے میرے نبی آتے ہیں، ہر امتی کے سامنے آتے ہیں. ذرا ہمت سے رہنا، آج تیرا امتحان ہے، اللہ کا نام بولنا ہے. میں تجھے تسلی دیتا ہوں، چہرے کو دیکھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بول دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. ذرا اونچا بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے بھائیوں، کون ہے ساتھ دینے والا؟ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے. کیوں بتایا جاتا ہے چہرے مصطفیٰ کو؟ تاکہ امت کے دل مضبوط ہو جائے، ہمت آئے. امتحان کے ٹائم بچہ اگر ہیبت کھانے لگ جائے تو قلم نہیں چلتا، دماغ کام نہیں کرتا. باپ اگر کھڑا ہوا ہے، استاد کھڑا ہوا ہے تو ہمت آتی ہے، قلم چلنے لگتا ہے، زبان چلنے لگتی ہے، جوابات آ جاتے ہیں. اسی طرح چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیں گے تو ہمت آ جائے گی اور کہیں گے محمد الرسول اللہ. راز یہ ہے، راز چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کا راز یہ ہے. تم یوں ہی سمجھتے ہو میرے بھائیوں، دیدار مصطفیٰ ہوتا کیوں ہے؟ تاکہ امت کو ہمت آ جائے، امت کے ہر فرد کو ہمت آ جائے. سوال جواب، پہلا پرچہ آسان ہو، 10th کامیاب ہو تو بعد میں کامیاب ہوتے چلا جائے گا. 10th ہی ناکام ہو، گرتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، ناکام ہوتا جائے گا. یہاں 10th کا ایگزام دیتے ہی کامیاب، ڈگری مل گئی، تب ڈگریاں ملتے جاتے ہیں، ڈگریاں ملتے جاتے ہیں. میرے بھائیو آئیے آگے. اب ذرا میں آپ کے ذہن کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں پہلا جملہ کیا بولا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب نعمت ملتی تو خوش ہوتے. ہمارے جیسے خوش نہیں ہوتے، ہم کچھ بھی خوش نہیں ہو رہے. یہاں آؤ یہ بولتے خوشی کا اظہار کرے نہیں کرے تو ہمارے جیسے نہیں. آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بخاری مسلم کو پڑھنے والے آؤ سنو.
جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا مقام بہت بلند، آپ نبیوں کے ساتھ رہیں گے، رسولوں کے ساتھ رہیں گے، میں نیچے جنت میں رہوں گا تو پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ، آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا؟ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارشاد فرماتے ہیں، سن لو اس حدیث کو ذہن میں رکھ لو بچوں، آسان ہے، جملہ آسان ہے۔ حضور نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، حضور نے ارشاد فرمایا سن لے میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں، تیرے لیے نہیں سبان، یہ صحابہ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان سب کے لیے علاج بتا دیتا ہوں۔ کون سا علاج؟ جنت میں دیکھنے کا علاج۔ مجھے دیکھنا چاہتے ہو، جنت میں میرا دیدار کرنا چاہتے ہو، 1400 سال کے بعد آنے والے مسلمانوں یا ہزاروں سال کے بعد آنے والے مسلمانوں سنو، جنت میں مجھے دیکھنا چاہتے ہو یا غوث اعظم کو دیکھنا چاہتے ہو یا خواجہ معین الدین اجمیری کو دیکھنا چاہتے ہو یا اپنے پیر و مرشد کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جلدی بتا دیجئے، جلدی بتا دیجئے۔ آقا نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، نجم المحدثین، نجم المحدثین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے مولانا جیسے ایک نعمت ملنے والی ہے تو کتنا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نعرے تکبیر اور سبحان اللہ کی آواز نکالی نہیں بولا۔ میں بولا تھا کہ مل صاحب میں جب تقریر کروں گا محبت کی وجہ سے وہ مقام دے گا، دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا، دیدار غوث اعظم ہو جائے گا، دیدار خواجہ اجمیری ہو جائے گا، دیدار اپنے پیر و مرشد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ سبحان اللہ الحمدللہ بولے نہیں تو کیا ہوا؟ بولو سنو اب بتا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کی زبان سے جب ہم نے سنا جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ ہوں گا، تو کیا ہوا معلوم؟ صحابہ میں سنو، صحابہ جشن منائے، کیا بولتے آپ؟ ارے صحابہ کو ذرا دیکھو، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب ہم نے یہ جملہ سنا، کون سا جملہ؟ یہ جملہ جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ ہوگا، جب یہ جملہ ہم نے سنا تو خدا کی قسم اسلام لانے سے لے کر آج تک صحابہ میں ایسی خوشی کا منظر ہم نے دیکھا نہیں۔ صحابہ مست جشن مناتے رہے، خوشی کا اظہار کرتے رہے، ان کے دلوں سے سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہوتے رہی، نعرہ تکبیر ان کی زبان سے نکلتا رہا، وہ ایسا خوشی کا منظر رہا، ایسا خوشی کا منظر رہا۔ صحابہ خوشی کا منظر، خوشی کا اظہار کیے میرے بھائیوں نعمت ملنے پر۔ آئیے ایک حدیث اب بتا کے، اور دوسری حدیث کیوں بولوں گا؟ اس لیے بولوں گا کہ جو نہیں مناتے رہے ان کا حشر کیا ہوتا۔ یہ دو باتیں دماغ میں بٹھا لینا اچھی طرح، پھر حضرت کے بیان کو سننا، پھر اور مزہ آئے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ بیٹھنا ہے ابھی تو چل رہی گاڑی ماشاءاللہ۔ حسین دیکھو مسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ آؤ میں کیا بولا؟ خوشی نعمت ملی تو صحابہ ایسی خوشی منائے، اسلام لائے جب سے ایسی خوشی کا منظر ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ نعمت ملی، خوشی کا اظہار۔ تو ہم کیا کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ حضور کی آمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اسی لیے سب یہاں جمع ہوئے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کے اندر علماء کے خطابات کو سن رہے ہیں، لائٹنگ لگائے ہوئے ہیں، پکوان کا انتظام ہوتا ہے، کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں، ماشاءاللہ کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں، خوشی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اب سنو،
اگر خوش ہوئے تو ہوتا کیا؟ چلو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، خوش ہوئے تو ہوتا کیا؟ کیا ہوتا بولو جی؟ معلوم نہیں معلوم؟ بڑا دور کے لوگاں تو بہت ہوشیار نا جی، سونے چاندی کی دکانہ والے تو پھر اب کتنے ہوشیار ہوں گے ذرا اندازہ لگا نہیں؟ اب کتنے ہوشیار ہوں گے؟ اصل جو مہنگا ہو رہا اس کو پکڑ کے بیٹھے تو کتنے ہوشیار ہوں گے نہیں؟ کیا بات ہے. اب آؤ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آدمی کو نعمت ملتی ہے اور خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا معلوم؟ اس کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا. کیا ایثار بولے تو یہ ذرا اوپر سے جا رہا ہوں اور نیچے آؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں. وہ کیسا ملک صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ بول کے بول سکتے نہیں. پہلے ہم ادھر آئے دنیا کے لحاظ سے، سب دنیا کے حساب سے سمجھنے والے ہی. اب ادھر گئے تو بعض کو سمجھ میں آتا، بعض کو نہیں سمجھ میں آتا. اگر غوث پورا بولے میاں عبداللہ ذرا کھانے کا انتظام کرو، دعوت رکھو نا جی، نہیں پھر ہاں ابھی ٹائم نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے، اب وقت نہیں ہے. اور پھر بھی پیرا کے پاس کام رہتا بول کے پھر بھی آؤ برابر ہوں گا بولتے دیتا ہوں بولتا. مگر عام آدمی بولا تو نہیں ہوتا. اب چلو اب آگے بڑھے. اگر اس کے بچے کی شادی ہے تو اب سنو، اس کو بولنا نہیں پڑتا، کھانا کھلا بول کے بولنا نہیں پڑتا، بلکہ انہیں خود کیا کرتا معلوم؟ کارڈ لے کے آتا، نام لکھتا، لکھ کے گھر پر ڈور پر دستک دیتا، حضرت آپ کو آنا ہے، حضرت آپ کو آنا ہے. کیوں آنا ہے؟ کیوں؟ کھانا بھی آنے آئے، میرے بچے کی شادی ہے. لاکھوں روپیے خرچ کر رہا ہے بچے کی شادی میں. خوشی ملی تو لاکھوں روپے لٹا رہا، جب خوشی نہیں تھی تو اب دعوت کا ٹائم نہیں ہے بولا. خوشی ملی تو لاکھوں روپے لٹا رہا، مگر غم نہیں ہو رہا. کیوں؟ ایک نعمت ملی، وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، لٹاتا چلا جا رہا ہے اور خوش ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح جب اسے خوشی ہوتی ہے تو ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا نہیں ہوتا؟ ابھی یہیں تک نہیں، حدیث سے سنیں گے اپن. میں سمجھایا آپ لوگوں کو. اب آؤ حدیث، ایک حدیث اور دوسری یہ لوگ جو نہیں کرتے نا اس کو سن لو. حدیث سے ختم، بات ختم. ماشاءاللہ میری بہنیں بہت دور دور تک بیٹھے ہوئے، بہت غور سے سن رہی. ان سے انقلاب آتا نہیں آتا. ہاں منڈیا ہلا رہی برابر آتا. آخر عمر میں تو اور آتا، جاؤ جی بولے تو فوراً جانا پڑتا. تو کماتے نہیں نا، اب پہلے کماتے تھے پھر بھی کیوں بولے تو ٹھیک ہے بولا. اب مگر اب بہت مسائل پیدا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اب کہاں نہیں بولنا ہے، ہمارے کو جو چل رہا ہے یہ بولنا ہے. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ایثار کا، دولت لٹانے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. اسی لیے ہے سنت والجماعت. ذرا غور کرو، لاکھوں روپیے خرچ کرتے ہیں، پکوان کا اہتمام ہوتا ہے، لائٹنگ لگاتے ہیں، مگر کسی کے من میں، کسی کے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی میرے جو ہے خرچہ ہوئے، بلکہ خوش ہوتا ہے. اس طرح خوش ہوتا ہے، میرے نبی کی میلاد کے لیے میں نے کھانا پکانے کے لیے اہتمام کیا ہے، میں نے لائٹنگ کے لیے پیسے دیے ہیں، میں نے اسٹیج کے لیے پیسے دیے ہیں، میں نے علماء کی گاڑی آنے جانے کے انتظام کے لیے پیسے دیے ہیں. خوش ہونے لگتا ہے. یہ ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں. اب اس حدیث کو سن لیں. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت جلیل القدر صحابی. ان کے بارے میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. ہوا کیا تھا؟ جنگ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو جہاد کے لیے نکلو. تو کیا ہوا تھا؟ وہ زمانے میں شدت کی دھوپ تھی، گرمی بہت تیز تھی. جو لوگوں کے پیروں میں پہننے کے لیے چپل نہیں تھے، انہوں نے جوتیوں کے بجائے اپنے کپڑوں کو
باندھ لیا تھا اور کہاں جا رہے ہیں؟ کئی 100 میل دور تبوک کے مقام پر جا رہے ہیں. شدت کی گرمی ہے. کچھ منافقین تھے وہ رک گئے. صحابہ جتنے تھے سب چلے گئے. 3 صحابہ رک گئے جس کے اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی رک گئے. وہ کہتے ہیں، وہ خود اپنے زبان سے کہتے ہیں، بخاری و مسلم میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی جانا چاہا مگر مجھے کیا ہوا جانتے ہو؟ میرا جو باغ تھا ٹھنڈا پانی تھا، 2 بیبیاں تھی وہ روک لی. میں نے گرمی کو دیکھا، ادھر ٹھنڈے پانی کو دیکھا، باغوں کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، خوش منظر مجھے نظر آنے لگا. من نہیں کہا جانے کے لیے، رک گیا. مگر بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑی خطا تھی، بہت بڑا جرم تھا. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس آئے، لوٹ کر جب واپس آئے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھنا شروع کر دیا. پہلے منافقین آتے گئے، آ کر کہنے لگے تم نے کیوں نہیں گیا، تم کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے میرے گھر میں پریشانی تھی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. آقا نے معاف کر دیا، معاف کر دیا. اب ان کی باری آئی، ان سے پوچھنے لگے بتاؤ تو صحیح تم کیوں نہیں آئے، تم کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ سچ بتاؤں، سچ بات یہ ہے کہ میرے مال نے مجھے روک دیا تھا، میری بیویوں نے مجھے روک دیا تھا، میرے ٹھنڈے پانی نے مجھے روک دیا تھا. میں ٹھنڈے پانی کو میں نے دیکھا، میری بیویوں کو میں نے دیکھا، باغ کو میں نے دیکھا، رک گیا یا رسول اللہ. یہ کہنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رکا ہے تو غلطی کیا ہے، اللہ کی غلطی کی ہے، اللہ گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے. اب انتظار کر، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، توبہ کا انتظار کر لے. اس طرح آپ نے فرما دیا. سن لو میرے بھائیوں، اتنا کٹھن مرحلہ تھا. اب حضرت کعب بن مالک، ان کے 2 ساتھی چلے گئے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں 50 دن ایسے گزرے ہیں مجھ پر قیامت صغریٰ گزری ہوئی ہے. آقا نے فرمایا جا نکل جا. میں جب گیا تو آقا نے صحابہ سے فرمایا ان سے کلام نہیں کرنا، ان سے بات نہیں کرنا، یہ سلام کرے تو جواب نہیں دینا، ان کا سلام کا جواب نہیں دینا. نہ میں سلام کر سکتا، سلام کیا تو جواب کوئی دینے والا نہیں. اگر میں کسی سے بات کیا تو اپنا چہرہ پھیر دینے والے کوئی میرے قریب نہیں آنے لگے. وہ دور دور بھاگنے لگ گئے. یہاں تک کہ میں مسجد میں آتا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، آقا اپنا چہرہ پھیر دیتے. یہ مجھ پر زمین میرے لیے تنگ ہو گئی مگر میرے قدم ڈگمگائے نہیں. اسی طرح میں استقامت کے ساتھ رہا، رکا رہا. اسی اسنا میں جانتے ہو آزمائش اور بڑھ گیا، آزمائش کا امتحان اور بڑھ گیا. کیسے بڑھ گیا جانتے ہو؟ اس طرح ہوا کہ ایک عیسائی کی طرف سے لیٹر آیا. ہم جانتے ہیں کہ تیرے سردار نے تجھے چھوڑ دیا، تیرے ساتھیوں نے تجھے چھوڑ دیا، تو ہمارے پاس آ جا، ہمارے دین میں آ جا، ہم تجھے دولت دے دیں گے، ہم تجھے پیسہ روپیہ دے دیں گے، ہم تجھے حسینائیں دے دیں گے. پھر جو ہے ایک آزمائش تھی، میں نے پھینک دیا، اس کی طرف توجہ نہیں کی. سامعین کرام سن لو، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ آزمائش گزرتی گئی. 1 دن نہیں تھا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 مہینہ اسی طرح گزرتا رہا. وہ آقا نے فرما دیا بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، بیوی سے الگ ہو جاؤ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ طلاق ہو گئی؟ آقا نے فرمایا طلاق نہیں، میکے بھجا دو، ان کے ماں کے گھر بھجا دو. بیوی چلے گئی، بچے چلے گئے، دوست احباب چلے گئے، ساتھی چھوڑ دیے. کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی جواب نہیں دیتا. میں کھانا اٹھانے کے لیے، کھانا لقمہ اٹھانے کے لیے جاتا تو مجھے یاد آ جاتی میں نے کیا خطا کی ہے. پانی پینا میرے لیے مشکل، کھانا کھانا مشکل. نیند ختم ہو گئی، پریشان رہا. 40 دن، 41 دن، 50 دن گزر گئے. 50 دن مسجد میں جا رہا ہوں، گھر جا رہا ہوں، بازار جا رہا ہوں، ہر جگہ جا رہا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا. یہاں تک کہ میرے دوست، میرے رشتہ دار ابو قتادہ کو میں نے سلام کیا. وہ مجھ پر جان لٹانے والے، سب کچھ قربان کرنے والے، میں نے سلام کیا. وہ بھی چہرہ پھیر کر چلے گئے. غم پر غم چھایا گیا، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا، پریشان حال تھا. 50 دن جب بیت گئے، 50واں دن آیا، جبرائیل امین وحی لے کر آئے. کیا وحی لاتے ہیں؟ لقد تاب اللہ، اللہ نے توبہ قبول کر دی. یہ سننا تھا. حضور جب اپنے زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، صحابہ سن لیے. سننا تھا کہ صحابہ کے اندر جشن کیسا ہوا. ذرا سنو میرے بھائیوں، وہ جتنے صحابہ